السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر طلباء، اس سے پیچھے جو تھا ہم نے سورۃ انفال کو پڑھا۔ سورۃ انفال کے بعد 2 احادیث کو ہم نے پڑھا اور آج ہے ہمارا موضوعات مطالعہ۔ یہ ہمارے نصاب کے اندر کچھ موضوعات مطالعہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے، تو اس میں ہم سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ قرآن مجید کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کا تعارف، اس میں سب سے پہلے ہے انسان کی کامل رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو طلباء، اس کے اندر جو پہلا ہم نے پڑھا تعارف کے اندر کہ انسان کی کامل رہنمائی، تو یہ قرآن پاک جو ہے انسان کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ محفوظ کتاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعد پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکی۔ صرف یہ قرآن پاک ہی کتاب ہے کہ جس کو محفوظ کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مہیمن۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اس سر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، یعنی اس سر نو بیان کر کے ان واقعات کو، ان تعلیمات کو اپنے اندر جمع کر لیا، اپنے اندر رکھ لیا اور وہ ساری کی ساری تعلیمات کو جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ انسانی زندگی کے متعلق رہنمائی۔ قرآن مجید، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتی ہے، کسی ایک پہلو کے ریلیٹڈ نہیں۔ زندگی کے اندر رہتے ہوئے انسان کا جس جگہ پر جیسے کسی بھی چیز سے واسطہ پڑتا رہے گا، جو معاملات آتے رہیں گے، ان تمام پہلوؤں پر اس کے متعلق روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف تھا جس کو بیان پڑھا گیا، جس کو آج ہم نے پڑھا۔ تو آپ نے یہ قرآن مجید کے تعارف کو اسی حوالے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے، آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں
اور اپنے اسی گروپ کے اندر جو ہے وہ اس کو شیئر کریں، پوچھیں، تاکہ جو آپ کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہو ان کو آگاہ کیا جا سکے، بتایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔